بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کے دو ایسے قتل اور دونوں ہی پاکستان کے وزیر اعظم، ایک ایسا معمہ جو کبھی حل نہ ہو سکا اور نہ کبھی حل ہوگا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص محب وطن تھا تو وہ لیاقت علی خان تھے۔ ویسے تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستان کو جہاں مشکلات کا شکار تھا، وہاں پاکستان کو اندرونی خطرات بھی بہت سے لاحق تھے۔ لیاقت علی خان کے دور میں میجر جنرل اکبر خان نے لیاقت علی خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی، مگر پاکستان کی سیاسی صورتحال نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش تھا وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تھا۔ اس وقت دنیا میں دو سپر طاقتیں تھیں، ایک سپر طاقت بننے جا رہی تھی اور ایک سپر طاقت مکمل تھی، روس اور امریکہ۔ اب پاکستان کو اپنے معرض وجود میں آنے کے بعد اپنی خارجہ پالیسی کو اپنانا تھا، جس کے لیے لیاقت علی خان کو روس کے صدر جوزف اسٹالن نے روس کے دورے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی امریکی صدر ہنری ٹرومین نے بھی امریکی دورے کا دعوت نامہ دے دیا۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کے دورے کو ترجیح دی اور آ کر اعلان کیا، ہم سب کے ساتھ آزادانہ خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس نے وزیر اعظم پر گولی چلائی اس کو اسی وقت پولیس کے ایک ASI نے گولی مار دی، موقع پر ہی گولی مار دی، اور قتل کا سراغ مٹ گیا۔ پاکستان کے ایک نامور جرنلسٹ اظہر لودھی، جو اس وقت کمپنی باغ میں موجود تھے، ان کے بقول انہوں نے کہا کہ حملہ آور سید اکبر، جس کے بارے میں بعد میں تفتیشی افیسر اعزاز الدین نے یہ رپورٹ پیش کی کہ اس کو CID کا ایک افسر ایبٹا آباد سے کرائے کے قتل کے لیے لے کے آیا تھا، جس کے ساتھ اس کے 15,000 روپے طے پائے تھے۔ 10,000 روپے اس کو اس کے گھر میں دے دیے گئے، جبکہ 3,000 روپے بعد میں اس کی جیب سے برآمد ہوئے۔ لیاقت علی خان جب سٹیج پر آئے تو سٹیج اس طرح بنایا گیا تھا کہ صرف وہاں پہ لیاقت علی خان ہی موجود تھے اور کوئی دوسرا بندہ موجود نہ تھا، باقی تمام تماشائی دیکھ رہے تھے۔ سید اکبر جو کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے پنڈال میں آ کر بیٹھا، سید اکبر اور اس کا بیٹا، اس کے پاس پستول پہلے سے موجود تھا۔ وہاں پہ CID کا اور پولیس کا پورا پہرا تھا۔ وہ شخص اندر کیسے آ گیا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اظہر لودھی کہتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان نے سٹیج پر آتے ہی اپنی تقریر کا آغاز کیا تو ان پہ گولی چلا دی گئی، اور موقع کچھ یوں تھا کہ جب لوگ گولی چلی تو تمام لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چکر کیا چل گیا۔ وہ جب لیاقت علی خان نیچے گرے تو پورے ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔ سید اکبر نے گولی چلائی اور لیاقت علی خان کے کوٹ سے جب دھواں نکلنا شروع ہوا اور وہ نیچے گر گیا تو اسی وقت ساتھ کھڑا سیکیورٹی پہ مامور شاہ محمد نامی ASI نے سید اکبر کو گولی مار کر موقع پر ہی قتل کا سراغ ختم کر دیا۔ لیکن تفتیش شروع ہوئی۔ تفتیش کا جو افیسر تھا، تفتیشی افیسر اعزاز الدین، انہوں نے تفتیش سٹارٹ کی اور وہ تقریباً کافی حد تک کیس کو سولو کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے کراچی میں وہ رانا لیاقت علی خان سے ملے، جو کہ لیاقت علی خان کی بیگم تھی۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد 5,000 روپے ان کا وظیفہ لگا دیا گیا، لیکن جو گھر کے حالات چلانے کے لیے جو کہ مناسب نہ تھے، پھر ان کو روم میں امبیسڈر لگا دیا گیا۔ کراچی میں ان کے گھر تفتیشی افیسر اعزاز الدین کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ میں قاتل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، میں اپنی رپورٹ کسی افیسر کو نہیں دوں گا بلکہ یہ میں پریس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے ٹھیک 3-4 دن بعد اعزاز الدین جا رہے ہوتے ہیں، جیل میں ان کا
جو جہاز ہوتا ہے اس کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے، فنی خرابی ہوتی ہے، اس میں وہ جہاز کریش کر جاتا ہے اور اس کے تمام ثبوت جو ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ جبکہ اعزاز الدین نے بتا دیا تھا، کچھ شواہد بتا دیے تھے رانا لیاقت علی خان کو کہ میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، اور لیاقت علی خان کو قتل کرنے کے پیچھے پاکستان کے اندر ہی حکومتی ایوانوں کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے موجود تھے جو تمام معاملات کو کنٹرول کر رہے تھے، تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اس میں مکمل طور پہ CID اور پولیس کا ہاتھ ملوث تھا۔ لیاقت علی خان کے سیکیورٹی آفیسر نجف خان، ان کے بھائی جو پولیس میں موجود تھے، چند ہی دن پہلے پولیس میں تعینات ہوئے اور ان کو پروموٹ کر کے کچھ چند مہینوں بعد SP بنا دیا گیا۔ حالانکہ نجف خان جو سیکیورٹی پہ مامور تھے ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا، کسی نے ان کو شامل تفتیش نہیں کیا بلکہ ان کے بھائی کو پروموٹ کر کے SP لگا دیا گیا۔ جب تمام ثبوت اور گواہان ختم ہو گئے تو پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے بلایا، کیس کی فائل پیش کی گئی۔ تو پہلے تو کافی مہینے لیت و لال سے کام لیا گیا اور اینڈ پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے یہ الفاظ کورٹ میں سنا کر اس کیس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ مائی لارڈ، لیاقت علی خان کیس کی فائل گم ہو چکی ہے اور لیاقت علی خان کی قتل کا معمہ ساری زندگی کے لیے ایک معمہ بن کے رہ گیا، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین انویسٹیگیشن آفیسر موجود ہیں، بہترین تفتیشی ایجنسیاں موجود ہیں، لیکن آج تک ہم یہ معمہ حل نہیں کر سکے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں عمران خان، جو کہ پاکستان کے عوام کی دلوں کی جان ہے۔ ان کے اوپر نومبر 2022 میں حملہ ہوتا ہے جس کی FIR درج ہی نہیں کی گئی، اور خان صاحب کا بھی قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، لیاقت علی خان بھی پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، وڈیرا شاہی سے جو کہ پاکستان کے اندر سرایت کرنا چاہتی تھی ان کے وہ پاؤں نہیں لگنے دے رہے تھے، اور نتیجہ لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا۔ اور وزیر اعظم پاکستان پر بھی، عمران خان پر بھی قتل کی کوشش کی گئی مگر وہ ناکام ہوئی، لیکن اس کا طریقہ واردات سیم لیاقت علی خان کی طرح تھا۔ نیچے بیٹھا جو لڑکا تھا اس کو گولی مارنے کے لیے شوٹر اوپر موجود تھا جس نے اس کو گولی ماری، لیکن غلطی سے گولی وہاں پہ کویت سے آئے ہوئے پاکستانی جو اپنے بچوں کے ساتھ آزادی مارچ میں شریک ہوا اس کو لگ گئی، اور اصل مجرم جو تھا جس نے نیچے سے فائرنگ کی وہ بچ گیا اور وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور خان صاحب نے بھی الزام پاکستان کی فوج میں موجود ایک میجر جنرل فیصل نصیر کے نامزد کیا، جس کی پاکستان کے اندر FIR ہی درج نہیں ہو سکی، جبکہ پنجاب میں عمران خان کی پارٹی کی حکومت موجود ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر لیاقت علی خان کا قتل بھی ہمیشہ کے لیے ایک معمہ بن گیا، اور عمران خان جو کہ پاکستان کے دلوں کی دھڑکن اور پاکستان میں ایک میجورٹی پارٹی ہونے کے ناطے ان کے اوپر صرف ایک میجر جنرل کے پریشر کی وجہ سے ایک میجر جنرل کو بچانے کے لیے پاکستان کے اندر ان کی FIR درج نہیں کی گئی۔ لیاقت علی خان کا جب قتل ہوا تو آدھا گھنٹہ ان کی لاش جلسے کے سٹیج پہ پڑی رہی، کوئی بندہ پاس نہیں آیا، کوئی بندہ وہاں پہ اٹینڈنس ڈاکٹر نہیں تھا، اور آدھے گھنٹے بعد ایمبولنس آئی، اس نے آ کے لیاقت علی خان کو ایمبولنس میں ڈال کے جب تک کہ لیاقت علی خان اس جہاں فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی گاڑی کو رستوں میں بھگایا گیا تاکہ اگر ان کی حالت خراب ہے تو یہ رستے میں ہی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے پاکستان کے عوام کے امنگوں کی ترجمانی کرنی تھی، اس پاکستان کو اپنی اصلی منزل تک پہنچانا تھا، تو خدا نے ان کو بچا لیا۔ دونوں پرائم منسٹر کا
اصل قصور یہ تھا وہ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے، وہ کسی ایک بلاک میں نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ پاکستان کو ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔